اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ آپ تمام کی جان، مال، صحت، عزت کی حفاظت فرمائے، اور آپ بھی اپنی صحت کے حوالے سے بالخصوص توجہ فرمایا کریں۔ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے جب ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں اور پھر آ کے ان کے ساتھ آئے ہوئے عزیز یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹرز کے بورڈ نے ان کے لیے کہہ دیا ہے کہ یہ اب زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے زندہ رہیں گے، 10 دن زندہ رہیں گے۔ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں اس حوالے سے تو میں معلوم ہوتا ہے تو بتاتے ہیں یہی ہے کہ شروع میں ہم نے پرواہ نہیں کی، اور بعد میں جو ہے وہ صحیح علاج معالجہ نہیں ہو سکا، اور یعنی ایک درد کی کہانی ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے وقت میں ہم بھی سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم میں اس قدر اینٹی بائیوٹکس، گرم اور پاورفل دوائیاں خون میں شامل ہو چکی ہوتی ہیں، اور وہ معدے کو اور آنت کے نظام کو اتنا متاثر کر چکی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اندر ساری سوجن آ جاتی ہے، اور ایک خشکی کی کیفیت اس قدر ہو جاتی ہے کہ جو اب چند دنوں میں اس کو کور کرنا تو بہت مشکل ہے، اور مریض کے پاس صرف چند دن رہ گئے۔ ابھی حال ہی میں نے ایک پیشنٹ دیکھا جو ہمارے پاس آئے، اور ان کی آنتوں کی پرابلم تھی۔ شروع میں ہوا یہ کہ وہ قبض رہتا تھا، اور پھر ان کی بڑی آنت میں تکلیف ہوئی، اور پھر لاپرواہی، کبھی میڈیکل اسٹور سے دوائی لے لی، کبھی عطائی ڈاکٹر سے دوائی لے لی، اور یوں ہی گزارا سن 2009 سے چلاتے رہے۔ اور جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر ہاسپٹلس میں گئے، ہاسپٹل والوں نے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے بعد کہا کہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کا آپریشن ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک آپریشن کیا، پھر تھوڑے وقت آرام رہا، پھر تکلیف بڑھی، پھر کہا جی ایک اور آپریشن ہوگا، پھر انہوں نے 4 آپریشن کر دیے، اور پھر کہا کہ جناب یہ چیز ہے مہلک ہو گئی ہے اور جان لیوا ہو سکتی ہے، اور اس کا جو ہے علاج معالجہ جو ہے بہت دواؤں سے اب مشکل ہے، کیمو تھراپی کرنی پڑے گی۔ پھر انہوں نے کیمو تھراپی کر دی، اور پھر آنتیں کاٹ کر جو ہے واش روم کی جگہ بند کر کے پیٹ میں سے جو ہے انہوں نے وہ تھیلی لگا دی، ایک آنت کا راستہ بنا کر، اور منہ میں جو ہے ناک میں نلکی لگا دی۔ اور اس طرح پیشنٹ جب میرے پاس آیا تو اس کی صورتحال یہ تھی، ایک طرف جو ہے وہ رائٹ پر جو ہے وہ اسٹول کی نلکی، اور پھر ایک ہاتھ میں جو ہے وہ یورین کے جو ہے بیگ لگا ہوا تھا، اور جناب علی ناک میں نلکی، اور کوئی زیادہ سے زیادہ 36-38 سال کا پیشنٹ ہوگا، اور وہ میرا جاننے والا بھی تھا، اور بہت ہی ہضموں کا بہت اچھا انسان تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، اور میرے دل میں آیا کہ یہ صرف ہماری لاپرواہی اور ہاسپٹلز والوں کی جلد بازی کہ وہ آپریشن کرنے میں بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کو 40 پیشنٹ دیکھنے پڑتے ہیں، ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے توجہ کرنے کا، سلوشن نکالنے کا، اور فوراً فیصلہ کر کے سرجری کی طرف بھیج دیتے ہیں، اور سرجن کو بھی ایک دن میں 10 سرجری کرنی ہوتی ہے، اور وہ بھی نہیں دیکھتے، اور بس فٹافٹ جو ہے اپنا کام، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں اس کا پھر کوئی ازالہ باقی نہیں رہتا۔ درد مندانہ اپیل ہے کہ معدے کے معاملات، آنتوں کے معاملات، یہ قبض وغیرہ سے متعلق جو بھی پرابلمز ہیں، براہ مہربانی اسے میڈیکل اسٹور کی حد تک یا عطائی ڈاکٹرز کی حد تک نہ رکھیں، اس پر خصوصی طور پر توجہ کریں، اور غفلت نہ کریں کہ جی یہ کوئی نلکا نہیں ہے، یہ کوئی بورڈ نہیں ہے، یہ کوئی گاڑی کے آپ کا کوئی زنگ آلود کوئی پرزہ نہیں ہے جی کل بدلا لیں گے۔ وہ ساری چیزیں تو ریپیئر ہو سکتی ہیں، دوسری لگائی جا سکتی ہیں۔ آنت دوسری کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آنتوں کی ریپیئرنگ آپ کیسے کریں گے؟ اس لیے یہ لاپرواہی اپنے آپ کے ساتھ
صرف لاپرواہی نہیں ہے بلکہ شدید اذیت ہے۔ موت نہیں آتی فوراً، موت تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے، لیکن جو اذیت ہوتی ہے اور اس اذیتوں کو دیکھ کر جو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب 4 دن، وہ پیشنٹ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے صرف 3 دن دوا کھلائی اسے اور بس روک دیجیے، آرام نہیں آ رہا۔ اللہ کے بندو، 3 دن میں کیسے آرام آ سکتا ہے؟ ایک امید اللہ نے رکھی ہے، میں بھی امید دلا رہا ہوں آپ کم از کم 15-20 دن، مہینہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، آپ پراپر کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے لوگ اب اس حالت پر پہنچ کر بھی جلد باز ہوتے ہیں۔ مہربانی کریں، اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کریں، میڈیکل اسٹور کے نام نہاد عطائی ڈاکٹرز سے اپنے 150 بچانے کے لیے ٹریٹمنٹ نہ کروائیں، اور یہ جو عطائی لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی جا کر اپنا صرف گزارا نہ چلائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے صحت، اور یہ آرگنز ریپیئر نہیں ہوتے، ان کو اس حد تک جو ہے وہ آپ نہ پہنچائیں کہ پھر اسے کاٹ کے پھینک دیا جائے اور نعم البدل کوئی نہ ہو۔ میں ڈاکٹر محمد سلیم نوری آپ سے بہت زیادہ التماس گزار ہوں کہ مہربانی کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں صحت کے حوالے سے۔ بالخصوص میرا چینل ڈاکٹر محمد سلیم نوری کے نام سے ہے، اور میں یہ دردمندانہ اپیل کے ساتھ آپ کو بہت ساری بیماری سے روشناس بھی کراتا رہتا ہوں، اس سے احتیاط بھی بتاتا رہتا ہوں اور علاج بھی بتاتا رہتا ہوں۔ آپ میرے چینلز پہ دیکھیں اور کوئی کومنٹس ہو کریں، کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھیں۔ میں 031527199556 واٹس اپ نمبر ہے میرا، اس پر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کراچی میں ہیں تو مل بھی سکتے ہیں۔ آنتوں کی پرابلمس، معدے کی پرابلمس یا قبض یا بواسیر، ادروائز کوئی بھی پیچیدگی ہو اور آپریشن کی طرف لے جانے کی بات ہے تو آپ ایک دفعہ ہم سے ضرور مشورہ کریں۔ ہم ہومیوپیتھک پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے الجھے ہوئے کیسوں کو، ہومیوپیتھک کے اعزاز ہے کہ وہ الجھے ہوئے کیسوں کو بہت جلدی سالو کر دیتا ہے، بہت جلدی شفا کی طرف لے آتا ہے۔ آپ کو کسی بڑی الجھن میں پڑنے کی طرف جانے سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج بچا سکتا ہے۔ آپ میرے چینل کو دیکھیں، آپ کو اچھا لگے شیئر کریں، اپنے دوستوں تک بتائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔